ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسناكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون واتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر له ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النحر وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شئنا نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا وما طاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ما يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهليهم يرجعون ونفيخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى رحم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جامع الذين محذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام كان من رب رحيم وامتازوا أيها المجرمون ألا أحمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان ويحق القول على الكافرين أولم يرون أنها خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناهم لهم ومنه راكبوهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وما شربوا أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون وليحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقوا مثلهم ولا وهو خلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات محمد و آلہ محمد.
بالکل 5-7 منٹ ہیں تو آپ کی اجازت سے ایک دفعہ صلوات پڑھیں. ایک قطعہ سے آغاز کرتا ہوں. اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کو، اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کو، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کا. ڈالی مسجد کے سامنے تجھے ہے ماتم ناگوار، مسجد کے سامنے تجھے ہے ماتم ناگوار. دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کا. نعرہ حیدری حیدری محمد وآل محمد بلند تر صلوات. دو تین شعر پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر صلوات. اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے، اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے، اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے. کون کس کا ہے طرفدار، خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے. یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو. کیا کرے صاحب کردار، خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے. یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے. سب پڑھیں. یہ قیامت کے آثار، خدا خیر کرے. یہ جوان سارے جوانان
بنی ہاشم ہیں، یہ جوان سارے جوانان بنی ہاشم ہیں، ان کو بیعت سے ہے انکار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے۔ بائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر، بائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر، بہنیں کہتی ہیں ہر بار خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے۔ آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، سارا عالم ہے عزادار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے۔ صلوات۔ Asante Harvard by now if I can ask Uncle Shabir Naqvi to come forward. Muhammad wa Ali Muhammad salawat. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریحان اعظمی صاحب کا لکھا ہوا کلام، پروردگار عالم ان کو بلند درجات عطا فرمائے جنت میں۔ شبیر کی مجلس ہے، یہاں ذکر خدا ہے، شبیر کی مجلس ہے، یہاں ذکر خدا ہے۔ اس مجلس شبیر پہ زہرا کی دعا ہے، شبیر کی مجلس ہے، یہاں ذکر خدا ہے۔ اس مجلس شبیر کی بنیاد ہے زینب، ہر ذاکر شبیر
استاد ہے زینب، یہ فرش ازا ثانی زہرا کی عطا ہے، شبیر کی مجلس ہے، یہاں ذکر خدا ہے، آتے ہیں یہاں عرش سے سرور کے عزادار، زہرا علی زینب عباس علمدار، محبوب خدایات ہیں یہ سب کو پتہ ہے، شبیر کی مجلس ہے، یہاں ذکر خدا ہے، زہرا یہاں سر کھلے ہوئے کرتی ہے گریا، پڑھتے ہیں حسن ابن علی یہاں نوحہ، مصروف بقا نفس نبی شیر خدا ہے، شبیر کی مجلس ہے، یہاں ذکر خدا ہے، بھر پایا فیضا کی کنیزوں کا ہے ماتم، کمبر کے غلاموں کا بھی ہے گریا پہ ہم، جبریل امینال کا نام بقا ہے، شبیر کی مجلس ہے، یہاں ذکر خدا ہے، آل ابو طالب کی شجاعت کا بیان ہے، جرأت کے نمازیں ہیں، سخاوت کی عزا ہے، یہ فرش عزا فرش عزا فرش عزا ہے، شبیر کی مجلس ہے، یہاں ذکر خدا ہے، ایک بار عزا خان شبیر میں آؤ، موتے غم شبیر میں عشقوں کو بناؤ، ان عشق کا دامان محمد میں جگہ ہے، شبیر کی مجلس ہے، یہاں ذکر خدا ہے، یہ مجلس زخمی دل زہرا کے ہیں مرم، یوں فرض مسلمان پہ مجلس و ماتم، یہ فرش عزا خاک نہیں خاک شفا ہے، شبیر کی مجلس ہے، یہاں ذکر خدا ہے، بابا کے لیے روتی ہے
مجلس میں سکینہ، روتا ہے محرم میں فلک پیٹ کے سینہ، یہ غم تو لیے قلب میں ایک کرب بلا ہے، شبیر کی مجلس ہے، یہاں ذکر خدا ہے، ریحان یہ مجلس نہیں مکتب ہے عمل کا، آ جاؤ یہاں کیونکہ بھروسہ نہیں کل کا، ایمان کی اسلام کی مجلس میں بقا ہے، شبیر کی مجلس ہے، یہاں ذکر خدا ہے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Sant Havar Bhai and Uncle Shabir, loud salawat for their efforts, and we'll continue to hear their kalam over the next 10-12 nights. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Respected Maulana Sahib, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My condolences to you. Today is the eve of 1st Muharram 1443. There will be daily evening majalis for gents and ladies. The morning majalis for ladies will commence tomorrow at 10 a.m. and will continue until the Ashura day. If I can ask you, join me and recite Amma Yujibal 5 times for a brother who's had surgery today in the community, all Maries in our community and elsewhere in the world. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma yajibul mustahra zata'a wa yakshafasu. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Just a few brief announcements. If you arrive at the centre by car, please try and park in the school car park. It will be available to us over the next 12 nights, so try and make use of that if you're attending at the centre. The car park here, the centre car park, will be available for volunteers and anyone who's disabled or needs assistance in entering the centre. Also, face masks will be compulsory, whether you're attending the ladies' programs or the gents, all programs at the centre. The mask is still compulsory, and I'll ask you to cooperate with everyone and try and attend, make sure that you cooperate. People might be going around asking you to wear masks, so if you're not wearing a mask currently, I'll ask you to take one from the lobby area as you're coming in. Also, if you're parking in the car park, it's £1 voluntary charge, and please try and cooperate with all the volunteers and their instructions. They're only here to assist and ensure that the programs are run in an orderly way over the next 12 nights. Now, without any further delay, if I can welcome Maulana Sayyid Fida Hussain Bukhari to Al Zahra Centre. I believe it's his first occasion. He's here for Muharram and Majalis. Maulana Sahib is well known to all of us. He appears on our TV screens, and I think he's originally from Lahore, and his background is originally as a writer and a journalist. So without any further delay, if I can ask Maulana Sahib to come forward for his first Majalis. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Salli ala Muhammad.
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وفدیناہ بذبح عظیم. صلوات پڑھنے محمد والا. عزیزان گرامی، خدا بند عالم آپ کا مجلس امام حسین علیہ السلام میں تشریف لانا قبول فرمائے. آج چاند رات کی مجلس ہے، کل سے یک محرم ہے انشاءاللہ. تو آج ہم ذبح عظیم کی تفسیر بیان کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ امامت اور ولایت کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے. سورہ صافات ہے، 37واں سورہ ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک بلند مرتبہ نبی ہیں، اول العزم نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے. 3 دن مسلسل خواب ان کو آیا. 8 ذوالحج، 9 ذوالحج اور 10 ذوالحج، یہ جو حج کے ایام ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے خواب دیکھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جو تمام نبیوں میں رسول پاک کے بعد افضل ترین نبی ہیں، چونکہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے دوست بھی ہیں. تو یہ مرتبے اور یہ عہدے جو ان کو ملے ہیں، یہ مسلسل امتحانوں میں گزرنے کے بعد ان کو یہ عہدے ملے. عزیزان گرامی، ان کی داستان بھی عجیب ہے کہ
جب اس دنیا میں آنا تھا تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا تو اس کو نجومیوں نے کہا کہ ایک شخصیت پیدا ہونے والی ہے کہ جو تیرے اس نظام کو اور تیری اس بادشاہت کو ختم کر دے گا. تو اس نے سوچا کہ میں دنیا میں آنے نہیں دوں گا، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ کون روک سکتا ہے. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے اور ان کی تقریباً 7 سال تک ایک پہاڑ کے غار میں ان کی جو ہے وہ پرورش ہوتی رہی. اور آپ جب 14 سال کے تقریباً ہوئے تو آپ کو عہدہ نبوت عطا کیا گیا. ویسے تو نبی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، لیکن جو اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے جب، تو اس کو کہتے ہیں جی فلاں سن میں نبی نے اعلان نبوت فرمایا. نبی تو پہلے ہی ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں 14 سال کی عمر میں ان کو عہدہ نبوت ملا. اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تقریباً 65 صورتوں میں ان کا ذکر ہے، اور 69 ٹائم ان کا نام قرآن مجید میں مینشن ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جب تبلیغ شروع کی تو کبھی انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی سیارے کی پوجا کر رہا ہے. تو ان کا مکالمہ ملتا ہے کہ جیسے وہ ایک دفعہ اس مجمع میں گئے کہ جو چاند کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور دیکھتے رہے. جب چاند غروب ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غروب ہو گیا ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا. رب وہ ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ نظام اور سسٹم ہے کہ جو اس کو غروب کر رہا ہے. پھر اسی طرح سورج پوجنے والوں کے پاس کھڑے ہو گئے، اور پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورج بھی ڈوب گیا ہے، تو کیا یہ جو کہ سب سے بڑا سیارہ ہے کیا یہ رب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ڈوبنے والے ہوتے ہیں، غروب ہونے والے خدا نہیں ہو سکتے. تو عزیزان گرامی، اسی طرح حضرت ابراہیم نے سوچا کہ ان کے جو بت ہیں ان کو توڑا جائے. تو لہٰذا قوم کا جو عید کا دن تھا تو وہ سارے شہر سے باہر نکل جاتے تھے اور وہاں پر وہ اپنا جو دن اور تہوار تھا مناتے تھے. تو انہوں نے ان کو بھی دعوت دی کہ آئیے آپ بھی. تو روایتوں میں ہے کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں. تو لہٰذا وہ چلے گئے. تو ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس بت خانے میں پہنچے جہاں انہوں نے بڑے اچھے انداز سے وہاں پر اپنے بت سجائے ہوئے تھے. اور جانے سے پہلے وہ طرح طرح کے کھانے بنا کر وہاں بتوں کے سامنے رکھ جاتے تھے، تاکہ جب ہم آئیں اس جشن سے اور اس عید کے بعد تو آ کے اتنی دیر تک یہ خداؤں کے سامنے طرح طرح کی نیازیں اور کھانے اور یہ شرینی وغیرہ پڑی ہوگی تو یہ متبرک ہو جائیں گی. اور جب وہ آتے تھے تو پھر وہ ان کو کھاتے تھے. تو اسی طرح وہ سجا کے چلے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے اب کہ ان کے خداؤں سے 2 ہاتھ کیے جائیں. تو لہٰذا وہ آئے اور ایک کلہاڑا لے آئے اور آ کے انہوں نے پہلے تو کہا کہ بھئی اتنے کھانے پڑے ہیں کیوں نہیں کھاتے، یہ اتنے تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے بنا کے رکھ گئے ہیں تمہارے فالوور اور پیروکار اور تمہیں ماننے والے، کیوں نہیں کھاتے؟ اور پھر کہتے تم کو سنتے بھی ہو. تو ظاہر ہے یہ تو ایک ان کی جو ہے حقیقت بتا رہے تھے کہ یہ جس کو انسان خود بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے، نہ وہ سنتے ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں، تو کس طرح وہ مدد کر سکتے ہیں؟ تو پروردگار تو وہ ہے کہ جو سمیع و علیم ہے، وہ پروردگار جو ہے کہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. تو عزیزان گرامی، انہوں نے کلہاڑا پکڑا اور سارے جو بت تھے وہ سارے توڑ دیے. کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا تان
गर्दन मरोड़ दी किसी को, तो सारा जो वो बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बुत बनाए हुए थे और लगाए हुए थे, तो वो सारा वीरान हो गया। और आते हुए उन्होंने वो कुल्हाड़ा जो था वो बड़े बुत की गर्दन में वो लटकाए। अब जो वो लोग वापस आए और उन्होंने देखा कि जाते हैं वो जो हम खाने वगैरह रख के आए थे तो मुतबरक हो गए होंगे, तो अब हम उनको खाते हैं। अब जब वो आए तो देखा तो वहाँ तौलिए ख़राब हुआ है, तो बुत गिरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये किसने ये किया है? तो उन्होंने कहा कि वही जवान जो बुतों के बारे में गुफ्तगू करता रहता है, हो ना हो उसने किया हो। तो लिहाजा हज़रत इब्राहीम को वो ले आए, तो कहने लगे कि ये काम तूने किया है। तो उन्होंने कहा कि बल फ़अलहु कबीरुहुम, बल्कि ये काम जो है ये जो बड़ा बुत है उसने किया होगा, उससे पूछो अगर वो बोलता है। तो असल में तो हज़रत इब्राहीम उनके ज़मीरों को झंझोड़ रहे थे कि भाई देखो, ना ये बोलते हैं, ना ये खा सकते हैं, ना ये पी सकते हैं, ये तो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। और कहा कि ये बड़े ने किया होगा। तो कुरान कहता है कि वो अपने आप में आए और उन्होंने शर्मिंदगी तो महसूस की कि कह तो ये ठीक रहा है कि जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। उसने कहा कि हो सकता है ये बड़े वाले खुदा ने जो बनाया हुआ बुत उसने तोड़ दिया कि भी कल को मेरे सामने कहीं छोटे खुदा खड़े ना हो जाएं कहीं मेरे रास्ते में, तो शायद उसने तोड़ दिए खुदा। तो पहले तो सोचने लगे, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो बोलते नहीं हैं, वो तो उनका तो रोब इसी खामोशी में है कि वो खामोश रहें। तो लिहाजा तो उन्होंने अभी कभी उन्होंने अपनी खामोशी का रोब नहीं तोड़ा। तो उन्होंने कहा कि चलो अपने खुदाओं की मदद करो और इसको ज़िंदा जला दो। तो लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने सज़ा तजवीज़ की कि उनको ज़िंदा जला दिया जाए। तो लिहाजा लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। कोई 40 दिन तक वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते रहे, यहाँ तक हो गया कि बाज़ जो बूढ़े थे या कोई मरने वाले थे वो अपनी जाते जाते वसीयत करके जा रहे थे कि जी हमारी तरफ से इतनी लकड़ियाँ जो हैं वहाँ पर भेज दी जाएं, ताकि जिसने हमारे खुदाओं को नुकसान पहुँचाया, तोड़ा है, तो उसको अब जलाने के लिए लकड़ियाँ जो हैं वो मन्नतें मान के लकड़ियाँ दे रहे हैं। तो लोग जो हैं काट काट के लकड़ियाँ ला के इतना बड़ा पहाड़ बन गया लकड़ियों का। तो अब उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालना था। तो जब आग जलाई तो इतनी आग जली कि वो दूर दूर तक परिंदे जो हैं वो भी परवाज़ करना बंद कर गए। तो अब उनको डालना था आग में। तो अब डालने के लिए वो मंजनीक का इस्तेमाल किया। उस ज़माने में ये मतलब है वेपन ऐसा कि जैसे तोप की तरह दूर से गोला फेंका जाता है, तो मंजनीक उसमें बैठाया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। अब उसको घुमा रहे हैं कि फिर उसको छोड़ेंगे तो हज़रत इब्राहीम उस आग में जाकर गिरेंगे। और जब मंजनीक में हज़रत इब्राहीम को बैठाया था तो उस वक्त ज़मीन व आसमान में एक अजीब हालत थी, और फरिश्ते और मलाइका कह रहे थे कि ए अल्लाह, ये ज़मीन पर तेरा एक ही बंदा है जो तेरा अब्द है और तेरी तौहीद का परचम बुलंद किए हुए है, और उसी को अभी जो है वो आग में जलाने लगे हैं, तो इसकी कोई मदद कर। तो जबरील ने कहा कि ए परवरदिगार मुझे इजाज़त दे तो मैं जाता हूँ। तो जबरील आए और हज़रत इब्राहीम जो है जबकि उनको मंजनीक में बिठाया हुआ है और उसको घुमा रहे हैं कि अभी फेंकेंगे, तो हज़रत इब्राहीम के पास आए तो उन्होंने कहा कि मैं जबरील हूँ, तो क्या आपको मेरी मदद चाहिए? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। कहा कि मेरा रब जो कि बेनियाज भी है और सब पर मेहरबान भी है, वो मुझे देख रहा है। बस उसका देखना और उसकी आगाही यही मेरे लिए काफ़ी है कि वो मुझे देख रहा है कि मैं किस हाल में हूँ। तो लिहाजा हज़रत इब्राहीम तस्लीम और रज़ा की उस मंज़िल पर थे कि अल्लाह से कह रहे परवरदिगार, अगर तू मुझे बचाना चाहे तो बचा ले,
اگر تو مجھے آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دے تو میں اس پر بھی آمادہ ہوں. لہٰذا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو قرآن مجید میں ہے وَقُلْنَا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. تو ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ. تو عزیزان گرامی وہ آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم جو ہیں اس میں بالکل آرام سے وہاں رہے. اور ایسے میں نمرود اور باقی جو لوگ دیکھ رہے تھے اونچی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر، تو جب نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم تو زندہ ہے تو اب اس نے کہا کہ ابراہیم کا خدا تو بہت طاقتور ہے کہ اس نے آگ اور ابراہیم کے درمیان جو ہے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ آگ سے باہر آئے. تو اب نمرود جو ہے اس نے کہ جو حضرت ابراہیم کو زندہ جلا کے مارنا چاہتا تھا، ظاہر ہے کہ اب وہ اس کا رعب اور دبدبا وہ ہیبت ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں بھی خدا ہوں، اور بہت سارے اور بھی لوگ بتوں کو پوج رہے تھے، ایک وہ بھی تھا کہ کہتا تھا میں خدا ہوں. تو اس نے کہا کہ اے ابراہیم تیرا خدا تو بڑا زبردست ہے، اچھا تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو کہ زندہ بھی کرتا ہے، یحیی و یمیت، یعنی زندہ بھی کرتا ہے اور جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے. تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اب اس نے کیا کیا کہ قید خانے سے 2 جو قیدی تھے ان کو بلایا اور ایک کو کہا جی اس کو ایک کو سزائے موت دے دو اور ایک کو زندہ چھوڑ دو. کہا کہ یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں ان میں اتنی فکر اور سینس تو نہیں تھی، وہ اسی پر کانے ہو گئے کہ ہاں، حالانکہ یہ کہاں بات کہ بھی قیدی کو ایک کو موت کی سزا دے دینی ہے اور ایک کو زندہ چھوڑ دینا، یہ بات تو نہیں ہے نا. حضرت ابراہیم تو کہہ رہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس میں حیات ہے، زندگی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے. بہرحال اس نے یہ کہہ کر لوگوں کو مطمئن کر دیا کہ دیکھو میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں. تو ایسے میں حضرت ابراہیم نے کہا اچھا تو میرا پروردگار تو وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو واقعی ایسا ہے خدا ہے تو بھی مغرب سے نکال کے ذرا مشرق میں غروب کرا. تو اب اس نے کیا کرتا؟ بہت الذی کفر. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا. یعنی پہلے میں تو چلو اس نے مغالطہ کر لیا لوگوں کے سامنے، لیکن یہ تو نہیں کر سکتا کہ سورج ڈوبا ہوا جو ہے اس کو پلٹا دے. تو عزیزان گرامی بہرحال یہ واقعہ رسول پاک کے سامنے جنگ خیبر کے بعد وہاں پر تو واقعہ ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کسی کام کے لیے بھیجا ہوا تھا، جب آپ تشریف لائے تو اسی اثنا میں رسول پاک پر وحی کا نزول ہوا. تو رسول پاک اپنا سر اقدس حضرت علی کے زانو پر رکھ کر وحی جو ہے اس کو وصول کر رہے ہیں. تو جب وحی سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ اے علی کیا آپ نے نماز پڑھی ہے، عصر کی نماز پڑھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو اس حال میں تھا کہ آپ کا جو سر اقدس میرے زانو پہ تھا، میں نے اشارے سے پڑھی ہے. تو کہا کہ پڑھنا چاہتے ہو؟ تو ادھر رسول پاک نے اشارہ کیا، وہ ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ واپس پلٹا اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پلٹا ہوا سورج جو ہے وہ دوبارہ عصر کے مقام پر آیا اور حضرت علی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور دوبارہ سورج جو ہے اپنی جگہ پہ چلا گیا. صلوات پڑھ لیں بر محمد. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے آگ میں جلنے کا امتحان دیا، اس کے بعد جلا وطن ان کو کیا گیا. اور حضرت ابراہیم مصر اور فلسطین اور اس طرف آ گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 99 ایئر ہو گئی اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، چونکہ حضرت سارہ ان کی بیوی جو تھیں وہ بانجھ تھیں اور حضرت حاجرہ جو تھی وہ حضرت سارہ کی کنیز تھیں. حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم کو ہبہ کر دیا اور ان کے ساتھ بعد میں انہوں نے شادی کی. تو ان کے ہاں اولاد نہیں ہے
اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی رب حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ تو یہ ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر اولاد اللہ سے مانگنی ہے تو صالح اولاد مانگے۔ رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح فرزند عطا فرما۔ اس لیے کہ اگر اولاد نیک ہے، اچھی ہے، تو ماں باپ کے لیے باعث سکون ہے، لیکن اگر اولاد جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تو اسی اولاد کو جن کو دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہوتا ہے آدمی پھر انہی سے تنگ ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے رب حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے انہیں ایک بردبار اور حلیم فرزند کی بشارت دی۔ تو حضرت اسماعیل جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لے آئے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اچھا، تو اب جب حضرت ابراہیم کے ہاں تقریباً 100 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے، تو اب حضرت ابراہیم ظاہر ہے کہ اپنی اولاد سے محبت ہے، پیار کرتے ہیں، تو وہ بیوی پہلے والی حضرت سارہ، تو اس نے جب دیکھا کہ اب وہ میری کنیز تھی جو میں نے شادی کروا دی ان کے ساتھ، تو اب اس کی اولاد پیدا ہو گئی ہے، اس کا پروٹوکول بڑھ گیا ہے، تو لہٰذا وہ حسد جو تھا وہ پیدا ہوا، تو لہٰذا مجبور ہو گئے حضرت کہ کیا کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو جاؤ، لے جاؤ اور خانہ کعبہ کے پاس وہاں جا کر ان کو بسا دو۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل جو تقریباً کوئی 1 سال کے تھے ان کو لیا اور خانہ کعبہ کے پاس آ گئے۔ ظاہر اس وقت خانہ کعبہ کوئی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری تھی، کوئی اس طرح سے خانہ کعبہ نہیں تھا جس طرح سے ابھی ہے۔ تو لہٰذا وہاں جب آپ لے آئے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، صرف پہاڑ اور صحرا اور پہاڑ اور خشک پہاڑ، سبزے کا نام و نشان نہیں، پانی وہاں پر موجود رہی۔ اور خود حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زر، اے پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے اپنی ذریت کو تیرے گھر کے قریب عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس اپنی ذریت کو میں نے یہاں پر بٹھایا ہے تاکہ تیری نماز قائم ہو اور تیرے جو خانہ کعبہ ہے آباد ہو۔ تو عزیزان گرامی، جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم یہاں پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، نہ یہاں پر پانی ہے نہ سبزہ ہے اور یہ پہاڑ خشک ہیں، اور یہاں پر آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے تو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو چونکہ حضرت ہاجرہ بھی اللہ پر توکل کرنے والی زوجہ تھی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر جائیں، خدا ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت چلے گئے واپس فلسطین کی طرف اور بچے کو اور اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑا۔ جو کچھ دانہ پانی تھا چند دنوں کے بعد وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پانی ہے نہیں اور بیوی کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ پیاس سے بلک رہے ہیں، وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ماں جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ کہیں پانی کی تلاش کرے تو کبھی صفا پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پر جاتی ہیں، چونکہ وہ بلندی پر جا کے دیکھتی ہیں کہ چونکہ جہاں پر پانی ہوتا تھا وہاں پر پرندے آتے جاتے تھے تاکہ دور سے کو پتہ چلے کہ کہیں ہے پانی تو جہاں پرندے اتر رہے ہوں جا رہے ہوں۔ تو صفا پر گئی تو کچھ نظر نہیں آیا، پھر مروہ پر گئیں اور مروہ پر دیکھا کچھ نظر نہیں آ رہا، اور آتی ہیں اور اپنے بچے کو دیکھ جاتی ہیں تو 7 چکر انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان لگائے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی اس کنیز کی یہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو حج کا ایک رکن قرار دے دیا۔ اب کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی ولی ہو،
کوئی بھی امام ہو، کوئی بھی نمازی ہو، کوئی بھی صحابی ہو، جو بھی حج کرنے جاتا ہے تو صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے، اس بی بی کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب 7ویں چکر میں واپس آئی ہیں، دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پر پانی کا چشمہ ابل آیا۔ تو پانی کا چشمہ ابلنا تھا کہ بی بی خوش ہو گئی اور جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی وہ مٹی اور کنکر لے کر اس کے ارد گرد دیوار بنانی شروع کر دی تاکہ پانی جو ہے ایک حوض کی شکل میں، تو پانی ہے کہ وہ ابلتا ہی آ رہا ہے، پانی بیشتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا زم زم، ٹھہر ٹھہر، تو اس وقت اس کا نام ہو گیا الماء، پانی کو تو ماں کہتے ہیں، تو فارسی میں یہ آب زمزم، تو ویسے الماء زمزم، زمزم یعنی ٹھہر ٹھہر۔ تو پانی جو ہے رکا، تو وہاں پر پانی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کر دیا، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے صدقے میں وہاں پر چشمہ جاری ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح انتظام کرتا ہے، پانی کا انتظام ہو گیا۔ ایسے میں ایک قبیلہ تھا جرہم، جو پانی کی تلاش میں وہاں نکلا ہوا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پر جہاں پر مکہ ہے تو وہاں پر پرندے بھی آ رہے ہیں پانی پینے کے لیے، اوپر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ادھر کبھی ہم نے دیکھا تو نہیں تھا پانی، چلیں چلتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا آئے تو دیکھا کہ ایک تالاب سا پانی کا بنا ہوا ہے، ایک خاتون بھی وہاں ہے، ایک بچہ بھی ہے۔ تو انہوں نے ان سے اجازت لی کہ ہمیں بھی آپ یہاں پانی استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہیں، تو لہٰذا ان کو اجازت مل گئی، قبیلہ وہاں آباد ہو گیا۔ تو لہٰذا خانہ کعبہ کے پاس جو ہے آبادی شروع ہو گئی، اور چونکہ یہ سارا قبیلہ جو ہے اس پانی کی وجہ سے اور بی بی کا احسان مند تھا اور اس بچے کا، تو حضرت اسماعیل نے بھی بڑے ہو کر شادی اسی قبیلہ جرہم میں کی ہے۔ تو اللہ نے ایک انتظام جو ہے وہ کر دیا، پانی حضرت حاجرہ کا اور بچے کا، اور خوراک جو ہے وہ پھر قبیلہ جرہم جو ہے خوراک وہ دیتے تھے، تو اس طرح سے انتظام ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کبھی کبھار آتے تھے اور چکر لگا کے پھر بی بی سارہ کے پاس۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ بچہ جو ہے جب 13 سال کا ہو گیا، اب 99 میں حضرت ابراہیم تھے، تو ابھی حضرت ابراہیم کی عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ 112 سال۔ تو اب وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر حج کے دنوں میں، اور ان کو خواب آ رہی ہے 8 ذوالحج 9 اور 10 کو، کہ خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بچہ جب اس قابل ہوا کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکے، فلما بلغہ ما السعی، جب وہ بچہ اس عمر کو پہنچا کہ سعی و کوشش اور تلاش کر سکے، تو اس وقت باپ نے کیا کہا؟ قالا یا بنیا، اے میرے فرزند، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے کہ وہ بچہ جیسے ہمارے زبان میں کہیں کہ جو بڑی منتوں مرادوں سے لیا ہو، یعنی 99 سال تک بچہ ہی نہیں ہوا، بچہ ہوا، اب اس قابل ہوا کہ باپ کے ساتھ مدد کر سکے۔ تو اب دوسرا امتحان شروع ہو گیا کہ اللہ خواب میں دکھا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے اور اپنے بچے کی گردن پہ چلا رہے ہیں۔ اس منظر کو اللہ تبارک تعالیٰ خواب میں دکھا رہا ہے۔ پہلے دن دیکھا تو زیادہ انہوں نے توجہ نہیں کی، اور جب دوسرے دن خواب آیا، تیسرے دن آیا، تو نبی کے تو خواب سچے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی بعض جو ہوتے ہیں ان کو خواب میں حقیقت بیان کی جاتی ہے اور وحی کی جاتی ہے۔ تو اب پکا ہوگی بات کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اب اپنے بیٹے سے انہوں نے اس بات کو بتایا، کہا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا، اور بنیا کہا بھی اسی وقت جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں کہا جائے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے فرزند،
کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں. تو اب بیٹا بھی کسنا سعادت مند ہے, کسنا فرمانبردار ہے, کیونکہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے فبشرناہ بغلام حلیم, کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے حلیم اور بردبار بیٹا, تو اس کی کیا کہنے. تو اس بیٹے نے کہا, آج کا بیٹا کوئی ہوتا تو کہتا ہے کہ بابا جان آپ کی عمر مبارک جو ہے نا اب ہو گئی ہے 112-13 سال, اب آپ نے خواب ایسے ہی دیکھنے, اب مجھے ذبح کر رہے ہیں, جائیں آپ اپنا دماغ کا علاج کرائیں. لیکن وہ کیسا فرزند تھا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا یا باتے, اے بابا جان, افعل ما تؤمر, اے بابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریے. باپ کہہ رہا ہے خواب دیکھ رہا ہوں, اور بیٹے کا اتنا یقین ہے کہ میرا باپ نبی ہے, اور نبی کا خواب جو ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں اے بابا جان اس حکم کو کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. تو عزیزان گرامی, باپ اور بیٹا جب اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہو گئے, اور حضرت اسماعیل یہ کہہ رہے ہیں ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے. پھر بھی یعنی اتنے یقین اور ایمان کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی اللہ پر ہی توکل ہے. ستجدونی انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا, انشاءاللہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ, تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو عزیزان گرامی, ایک منزل ہے صبر کی اور ایک منزل ہے شکر کی. یہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے. اور ایک منزل وہ ہے کہ جب رسول پاک نے کہا کہ علی آپ میرے بستر پر سو جائیے, تو رسول پاک سے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا ایسا ہی وعدہ کیا گیا ہے. تو اس وقت مولا کائنات نے سجدہ شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں تیرے نبی کا فدیہ بن رہا ہوں. اور تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ نبی کی جگہ فدیہ بننے جا رہے ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو کہا حضرت اسماعیل نے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. قرآن کہتا ہے فلما اسلم, جب دونوں باپ اور بیٹا تسلیم ہو گئے, اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو گئے. وَتَاللَّهُ لِلْجَبِينِ, اور اس نے بچے کو پیشانی کے بل پر زمین پر لٹا دیا. اب حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں بابا جان میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے رسی باندھ لیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری چلائیں تو میں ہاتھ پاؤں ماروں تو کہیں اس قربانی میں وہ عظمت پیدا نہ ہو سکے. اور باپ جو ہیں بعض روایتوں کے مطابق کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لی. تو عزیزان گرامی, اور پھر یہ بھی کہا بابا جان کہ میرا کرتا اتار لیں تاکہ اس کو خون نہ لگے, اور میری ماں کو یہ کرتا میرا پہنچا دینا, اور میری ماں کو میرا سلام کہنا. تو عزیزان گرامی, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو قربان گاہ کی طرف لے کر گئے تو شیطان آیا, حضرت حاجرہ کے پاس آیا, تو کہا کہ بی بی تجھے پتہ ہے کہ ابراہیم تیرے بچے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ تیرے بچے کو ذبح کرے گا. اس نے کہا کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں, وہ کہتا ہے ابراہیم اس کے خدا نے اس کو حکم دیا ہے. تو اس نے کہا اگر اس کے خدا نے حکم دیا ہے
پھر کوئی بات نہیں، چونکہ ابراہیم خدا کے سامنے تسلیم ہے، تو شیطان ادھر سے پھر ایک طرف ہو گیا۔ پھر حضرت اسماعیل کے سامنے آیا اور اس سے کہنے لگا کہ بھئی تیرا بابا تجھے قتل کرے گا، تجھے ذبح کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو لہٰذا جہاں وہاں بھی بس پناہ چل سکا۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا تو کہا کہ یہ تم نے جو خواب دیکھا ہے، ہو سکتا ہے یہ شیطانی خواب ہو، تو کیوں ایسا کر رہے ہو، اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ تو انہوں نے بھی پتھر اٹھائے اور 7 پتھر اس کو مارے اور لا حول ولا قوت کہا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی یادگار جو ہے حج کے موقع پر جو 3 شیطان بنا کے رکھے ہیں، وہ 3 شیطان رمی جمرات کیے جاتی ہے، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان اور بڑے شیطان۔ تو یہ 3 شیطان ہیں، ان 3 شیطانوں کو 7 کنکر مارنا ہر حاجی پر فرض ہے۔ اگر وہ کہے جی ہم تو بڑے صلح پسند ہیں، وہ امن پسند لوگ ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا کہ بھئی یہاں پر بت بنے ہوئے ہیں اور مجسمہ بناؤ، اس پر 7 کنکریں مارو؟ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کو حضرت ابراہیم کے گھر کی سٹوری اور کہانی بنا دیا ہے، اور اس میں سوائے لبیک اللہم لبیک یا وہ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگا کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں آپ دیکھیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی یادیں ہیں کہ جو حج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر مقرر کر دی ہے کہ کہیں اس کی کنیز دوڑ رہی ہے تو سارے وہاں دوڑو، اور کہیں وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں تو جاؤ قربانی دو، اور کہیں وہ شیطان کو کنکرے مار رہے ہیں تو تم بھی شیطان کو کنکرے مارو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ذوالحج کا مہینہ جو ہے ابراہیم کے فرزند کا مہینہ ہے، تو محرم جو ہے وہ رسول کے فرزند حسین کا مہینہ۔ تو عزیزان گرامی، اب قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ اور بیٹے تسلیم ہو گئے اور ان کو پیشانی کے بل لٹا لیا، تو حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، تیزی سے انہوں نے چھری چلائی لیکن گردن کٹی نہیں، تو انہوں نے پھر دوبارہ دوسری مرتبہ چھری چلائی لیکن گردن کٹی نہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں چھری سے کہ چل کاٹ، اور جو جلیل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہ کاٹ، خلیل کہہ رہا ہے کاٹ اور رب جلیل کہہ رہا ہے کہ نہ کاٹ، اور چھری کو تو رب کا ہی حکم ماننا ہے، تو لہذا چھری نہیں چلی۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ایک پتھر پر ماری اور پتھر کا ٹکڑے ہو گیا، چھری تیز تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے جتنے مقدمات ہوتے ہیں ذبح کرنے کے وہ سارے کے سارے انجام دے دیے۔ بھی چھری کی ضرورت ہوتی ہے، چھری لی اور بڑی تیز تھی، اور گردن جو ہے اس میں کٹنے کی صلاحیت ہوتی ہے، گردن جو ہے بیٹے کی وہ پیش کر دی، رسی سے باندھ بھی دیا اور چھری چلا دی۔ تو حضرت ابراہیم نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نادیناہ ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو عزیزان گرامی، خواب میں حضرت ابراہیم اتنا ہی تو دیکھ رہے تھے، اگر تو دیکھتے کہ ذبح کر کے گردن علیحدہ ہوئی ہے اور گلا کٹ گیا ہے تو پھر تو تھا کہ جو خواب میں دیکھا وہ نہیں ہوا۔ خواب میں بس اتنا دیکھ رہے تھے کہ بچے کو لٹایا ہوا ہے اور چھری اس پر پھیر رہے ہیں، اتنا دیکھ رہے تھے، اور اتنا ہی منظر انہوں نے دیکھ لیا، اور اللہ نے کہہ دیا کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان کذالک نجزی المحسنین، اور ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو
لہول بلاء المبین، بے شک یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ جس میں آپ پورے اترے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم جو ہیں انہوں نے چھری چلا دی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور جبرائیل امین جو ہیں وہ جنت سے ایک مینڈا گوسفند لے کر آ گئے اور کہا کہ آپ کی حسرت بھی پوری ہو جائے، قربانی بھی کیجئے، قربانی کا جانور آ گیا ہے۔ تو اللہ نے آپ کی قربانی منظور کر لی ہے۔ اچھا، اگلی آیت کہتی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اسی آیت کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے اور اسی کی تفسیر کے لیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تفسیروں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدیہ دے دیا، اور وہ بڑی قربانی کون سی ہے؟ یہ جو دمبا ہے۔ تفسیروں میں ایسے ہی ہے کہ وہ جو قربانی ہے بڑی، وہ جو دمبا جبرائیل لے کر آئے وہ قربانی، تو اب پوچھا جائے کہ بھئی وہ بڑی قربانی کیسے ہو گئی؟ یہ حضرت اسماعیل تو نبی ہے، نبی کا فرزند ہے، تو اس کی قربانی کے مقابلے میں دمبے کی قربانی بڑی کیسے ہو گئی؟ تو کہتے ہیں جناب وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ دمبا جنت سے آیا تھا، وہاں اس نے پتہ نہیں 500 سال گھاس جنت کی چری تھی، ٹھیک؟ تو ہم کہیں گے کہ دمبے کو جہاں مرضی گھما پھرا کے آپ لے آئیں، وہ رہے گا جانور ہی، دمبا ہی رہے گا نا، چاہے جنت سے بھی آیا ہو، لیکن ہے تو بہرحال جانور ہی ہے۔ تو نبی سے کیسے افضل ہو گیا؟ بات وہ کرو کہ جو ذبح عظیم ہے وہ کون سی ہستی ہے؟ تو علماء نے ہمارے تفسیر کی ہے، وہ کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے فدیہ دیا ہو، یہ ضمیر جا رہی ہے حضرت اسماعیل کی طرف کہ حضرت اسماعیل کا فدیہ دے دیا، اور جو فدیہ دیا وہ سامنے ہے، وہ تو گوسفند آ گیا وہ فدیہ۔ لیکن کیوں ایسا کیا؟ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ جو با ہے، با یہ بائے سببیہ ہے، یعنی سبب اس کے کس کے؟ ذبح عظیم کے، اس لیے فدیہ دینا پڑا اسماعیل کا، تاکہ وہ جو ذبح عظیم آ رہی ہے اس کے سبب کہ اس قربانی کو منتقل کر دیا گیا ہے اس ذبح عظیم پر، کہ وہ ہے بڑی قربانی ذبح عظیم جو آئندہ ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، حضرت اسماعیل جو ہیں وہ 13 سال کے، تو ابھی تو ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو ان کی شادی ہوگی، پھر ان کی نسل چلے گی، اور اسی نسل سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تو رسول پاک ہیں اسماعیل کی نسل سے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کے 2 فرزند ہیں، ایک ہے اسماعیل اور ایک ہے اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، انہی میں سے حضرت یوسف، تو اسی میں سے پھر ساری بنی اسرائیل کے نبی اسی سلسلے سے ہیں۔ ادھر اسماعیل ہیں اور اسماعیل سے رسول پاک ہیں، اور رسول پاک سے جناب فاطمہ زہرا، اور فاطمہ زہرا سے امام حسین علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں رسول پاک، اور رسول پاک کی اولاد ہے امام حسین۔ تو اللہ نے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ذبح عظیم جو ہے وہ اسماعیل کی نسل میں سے ہے، تو آج اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو اس کا مطلب ہے رسول پاک بھی وجود میں نہ آتے، چونکہ جب قرار یہ ہے کہ وہ رسول پاک اسماعیل کی نسل سے ہوں گے اور حسین ہوں گے رسول پاک کی نسل سے، تو اگر اسماعیل آج ذبح ہو جاتے تو وہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا، نہ رسول پاک دنیا میں آتے نہ امام حسین آتے، تو لہٰذا اسماعیل کو تو بچنا ہی تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم کا امتحان ہو گیا کہ یہ کس معیار پر اللہ کی بارگاہ میں
کس حد تک جا سکتے. چونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. یعنی ایک طرف اولاد کی محبت، ایک طرف اللہ کی محبت، ایک طرف بیوی کی محبت، اللہ کی محبت، ایک طرف قوم و قبیلہ کی محبت، اللہ کی محبت، ایک طرف اپنے نفس کی محبت، اللہ کی محبت. تو جو ان تمام محبتوں کو نچھاور کر دے وہی کامل ہے. تو حضرت ابراہیم نے تمام محبتوں کو حتیٰ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری بھی چلا دی. تو اسی لیے وہ جو ایران کے ایک علی شریعت ڈاکٹر علی شریعتی، ان کی کتاب ہے حج، اس میں وہ کہتے ہیں کہ منی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہر ایک کو اپنا اسماعیل قربان کرنا ہوتا ہے. کسی کا اسماعیل اس کی دولت ہے، کسی کا اسماعیل اس کی شہرت ہے، کسی کا اسماعیل اس کا فرزند ہے، کسی کا اسماعیل اس کا قوم و قبیل ہے. یعنی ہر اسماعیل کو منی میں قربان کر دو تو پھر پہنچتے ہو اللہ تک. تو لہٰذا حضرت ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو قربان کر دیا، اور اسی اسماعیل سے رسول پاک نے آنا ہے، اسی اسماعیل سے امام حسین نے آیا. تو لہٰذا اس قربانی کو منتقل کر دیا گیا ذبح عظیم تک، اور وہ ذبح عظیم امام حسین کی قربانی ہے. تو عزیزان گرامی، اب کوئی کہے کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ رسول پاک سے چھوٹے نبی ہیں اور رسول پاک بڑے نبی ہیں، تو چھوٹے نبی کے فرزند کے لیے تو دمبا آ گیا، لیکن رسول پاک کے نواسے امام حسین کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں آئی. تو ہم کہیں گے کہ چونکہ اللہ کی نگاہ میں اسماعیل کی قربانی کے بعد ایک بڑی عظیم قربانی اللہ کے سامنے تھی، تو لہٰذا اس کو نہیں ہونے دیا گیا، دمبا بھیج دیا گیا. لیکن امام حسین کی قربانی کو اللہ نے جب دیکھا تو قیامت تک کوئی بھی قربانی اس لیول کی نہیں تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو روکتا. تو لہٰذا امام حسین کی قربانی ہونے دی گئی، اور وہ ہیں ذبح عظیم. تو عزیزان گرامی، یہ جو مہینہ ہے محرم کا جو شروع ہو چکا ہے، وہ ذوالحج کا مہینہ ابراہیم کا مہینہ تھا، اور یہ امام حسین کا مہینہ ہے، یہ رسول کے فرزند کا مہینہ ہے. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ ذبح عظیم قرار پائے. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مدینہ کے گورنر نے بلایا، چونکہ امیر شام 15 رجب 60 ہجری کو اس دنیا سے گیا، اس کی جگہ پر اس کا بیٹا یزید ملعون تخت نشین ہوا، اور اس نے خط لکھے دوسری جگہ پر مختلف صوبوں میں کہ میری بیعت لی جائے. اسی طرح مدینے بھی لیٹر بھیجا کہ لوگوں سے بیعت لی جائے، اور خصوصاً حسین ابن علی سے، عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عمر سے، عبد الرحمن ابن ابو بکر سے. تو یہ سارے کون تھے؟ قبیلہ بنی ہاشم، اور رسول پاک کا وارث تو امام حسین تھا. تو لہٰذا ابو بکر کی فیملی میں عبد الرحمن بن ابو بکر، عمر کی فیملی میں عبداللہ بن عمر، اور زبیر کی فیملی میں عبداللہ بن زبیر. لیکن آپ دیکھیں کہ کسی نے کسی طرح صلح کر لی یا بیعت کر لی، لیکن میدان میں رہ گیا تو وہ فرزند علی مرتضیٰ. تو عزیزان گرامی، جب وہ لے کر آیا پیغام، تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھ 30 کے قریب اپنے جوانان بنی ہاشم اور اپنے شیعوں کو لیا، اور مدینے کے گورنر ہاؤس میں شام کے وقت آپ گئے، اور آپ نے کہہ دیا کہ آپ باہر ٹھہریں اور میں اندر جاتا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو تو اس وقت آپ نے اندر تشریف لانے. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، السلام علیکم ہوئی، اور وہ جو گورنر تھا ولید بن عتبہ، اس نے وہ یزید کا جو خط آیا تھا وہ پڑھ کے سنایا کہ جس میں بیعت کا تذکرہ تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ
تم بیعت جو ہے وہ چھپی ہوئی بیعت کو تو پسند نہیں کرو گے نا. تم چاہتے ہو کہ سر عام بیعت ہو, تو لہٰذا صبح ہونے دو, سب کو بلاؤ, ہم بھی آتے ہیں اور پھر وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ایسے میں مروان جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ سابق گورنر تھا, تو اس کو اس نے بلایا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ اے ولید, حسین سے زبردستی بیعت لو, یہ بیعت کریں یا پھر ان کا سر کاٹ لو. جب یہ کہنا تھا تو امام حسین نے کہا یبن زرقا, اے زرقا کی اولاد, کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ تو عزیزان گرامی, یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ مولا حسین کی آواز بلند ہوئی اور جو 30 بنی ہاشم کے جوان باہر کھڑے تھے وہ تیزی سے اندر آئے اور آ کر کہا کہ مولا کس کی زبان پر آپ کے قتل کی بات آئی ہے؟ تو اس موقع پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی, فرمایا ایو الحمیر, اے گورنر, ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ, اے گورنر ہم وہ ہیں جو اہل بیت النبوت ہیں اور رسالت کی کان ہیں, مختلف الملائکہ, ملائکہ کی رفت و آمد ہمارے گھر میں ہے. اور فرمایا کہ ہم تو وہ ہیں کہ بنا فتح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو شروع کیا تو ہم سے شروع کیا, اور وہ بنا یختمو, اور اس کائنات کو ختم کرے گا تو ہم پر ختم کرے گا. یعنی فرما رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو قیامت آئے گی تو کہتے ہیں کہ ہم سے شروع ہوا اور ہم پر اللہ تبارک تعالیٰ ختم کرے گا. اور فرمایا کہ یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مولن بالفسق, فرمایا کہ یزید قاتل ہے, شرابی ہے, فاسق و فاجر ہے, اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے, محترم انسانوں کا قاتل ہے. مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. عزیزان گرامی, امام حسین نے ایک ایسا منشور دے دیا کہ میں ہی یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا, کہا نہ مثلی لا یبایع مثلا, جو مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اور یہ بھی فرما دیا کہ نہ میں نے بیعت کی ہے نہ میرے بابا نے کسی کی بیعت کی تھی. مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور فرمایا کہ صبح ہونے دو, ہم بھی دیکھتے ہیں, تم بھی آؤ, پھر دیکھیں گے ایونا, ہم میں سے کون جو ہے خلافت کا مستحق ہے. یہ کہا اور آپ واپس تشریف لے آئے اور حضرت عباس علمدار کو, حضرت علی اکبر کو, ان کو تسلی دی اور کہا کہ اے میرے بھائی عباس صبر کرو, ہم نے یہاں لڑائی کی پہل نہیں کرنی. تو عزیزو جب گھر پہنچے تو گھر میں آئے تو بہنیں منتظر ہیں, زینب و کلثوم منتظر ہیں کہ ہمارا بھائی دارالعمارہ میں گیا ہے, خدا خیر کرے. عزیزو اب جو امام حسین گھر میں آئے, بہنوں کو پریشان دیکھا, کہا بہنوں نے بھیا کیا ہوا؟ کہا بہنا اب یہ مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا, اب ہمیں یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا. عزیزو امام حسین علیہ السلام رسول پاک کی قبر پر آئے, ساری رات رسول پاک کی قبر پر رہے اور رسول پاک سے کہا کہ یا رسول اللہ میرا آپ پر سلام ہو, میں آپ کا نواسا ہوں, آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں. یا رسول اللہ آپ نے مجھے امت میں خلیفہ بنایا تھا, اب میرا احترام باقی نہیں رہا. عزیزو رسول پاک کی قبر پر ہی امام حسین کچھ دیر کے لیے سو گئے. ایسے میں رسول پاک کو خواب میں دیکھا, رسول پاک کے دائیں بائیں فرشتے ہیں اور رسول پاک نے حسین کو گلے سے لگایا, سینے سے لگایا, کہا میرے لال تجھے اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے, تجھے کربلا جانا ہے, تیرے وہ مراتب ہیں جو شہادت کے بغیر نہیں مل سکتے. میرے لال آپ نے اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے. عزیزو 2 دن تک امام حسین قبر رسول پاک پر گئے اور اگلے دن پھر کہا پروردگار یہ تیرے رسول کی قبر ہے, ایسے حالات پیش ہو گئے ہیں, اے اللہ مجھے وہ راستہ دکھا کہ جس میں تیری خوشنودی ہو, تیرے رسول کی خوشنودی ہو. تو عزیزان گرامی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے
اعلان کر دیا کہ ہم جائیں گے، تو 28 رجب کو یہ قافلہ روانہ ہونے والا تھا اور تمام گھروں کو تالے لگ گئے، اور امام حسین کی بہنیں، ان کے بھانجے بھتیجے سب آمادہ ہیں، اور جب امام حسین علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں، ایسے میں آپ کی نانی اماں حضرت سلمہ آئیں اور کہا اے میرے بیٹے حسین کہاں کی تیاری ہے؟ کہا اماں جان میں جا رہا ہوں۔ کہا اے میرے بیٹے عراق کی طرف نہ جانا، اس لیے کہ میں نے رسول خدا سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے میرا حسین عراق کی سرزمین میں قتل کیا جائے گا۔ تو کہا اے نانی اماں کیا آپ کو معلوم ہے؟ تو مجھے معلوم نہیں ہے، آؤ میں آپ کو کربلا کی وہ مقام دکھاتا ہوں جہاں مجھے شہید ہونا ہے۔ آپ نے اپنے دست امامت سے دکھایا، اب وہ جگہ دکھائی، کہا نانی اماں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے عزیز گھوڑوں سے گریں گے، یہاں ہمارے اصحاب قتل ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا حسین قتل کیا جائے گا۔ بی بی سلمہ نے گریہ کیا، باقی سب بیویاں گریہ کر رہی ہے۔ کتابوں میں ہے کہ اتنا سخت وقت بنی ہاشم پر نہیں آیا تھا جتنا روانگی کے وقت سب رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ عزیزو امام حسین علیہ السلام نبی کی قبر پر گئے اطمینان کے ساتھ، اس کے بعد اپنے بھائی حسن کی قبر پر گئے اور بھائی کی قبر سے جدا ہوئے، کہا بھیا اب امت اس شہر میں رہنے نہیں دیتی، لیکن جو ہی اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر کی طرف بڑھے، ایسے ملتا ہے کہ جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کے دامن کی طرف بھاگتا ہوا جاتا ہے، اس طرح اپنی ماں کی قبر کی طرف بڑھے اور کہا اماں جان اے میری مادر گرامی کہ جس نے چکیاں پیس پیس کر مجھے پالا تھا، اب وہ وقت آ گیا کہ جب میری شہادت ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ لا تمہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، آگے آ جائیں تھوڑا سا آگے۔ یا حسین 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 یا حسین۔ سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام ماشاءاللہ، سلام ماں کے مزار، سلام نا، سلام ماں کے مزار، سلام نا، ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام ماں کے مزار۔ چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے،
سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام سلام ماں کے مزار۔ میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا، حسین جاتا ہے مرنے، حسین جاتا ہے مرنے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام ماشاءاللہ ماں کے مزار، سلام سلام ماں کے مزار۔ میری شریک سفر بن کے ساتھ چل اماں، سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں، لباس خود سجا دے، لباس خود سجا دے، بدن پہ پھر ایک بار، سلام نانا کے سلام کے مزار، سلام روزے، سلام کے مزار، سلام سلام ماں کے مزار۔ دعا کرو کوئی سر بے ردا نہ ہو اماں، نماز شوق شہادت قضا نہ ہو اماں، نہ آئے میرے چمن پر، نہ آئے میرے چمن پر ستم کی گرد و غبار، سلام ماشاءاللہ کے مزار، سلام سلام ماں کے مزار، سلام ماں کے مزار۔ دیے جلانے کو نانا تمہارے روزے پر، ضرور آئے گی صغرا ہر ایک شام و سحر، خدا کرے رہے قائم، خدا کرے رہے قائم سدا تمہارا مزار، سلام سلام ماں کے مزار، سلام سلام ماں کے مزار۔ چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماشاءاللہ سلام ماں کے مزار، سلام سلام ماں کے مزار، سلام اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی جا، اے چاند
بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند. ماشاءاللہ جواب دے گے. بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند. میں چلا جا اے چاند. ماشاءاللہ. دلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا, تجھے دیکھ کے مر جائے نا, بیمار ہے صغرا اے چاند محرم کے تو بدلی اے چاند تو بدلی میں چلا جا اے چاند. تو بدلی میں چلا جا اے چاند. میں چلا جا گر زہرا کو لٹنے کی خبر تو نے سنائی, تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی. 1400 برس بیتے, 1400 برس بیتے, سب کرتے ہیں شکوہ اے چاند محرم کے تو بدل اے چاند محرم کے. ماشاءاللہ. اے چاند میں چلا جا اے چاند. میں چلا جا وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کر, میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کر, میں 7 محرم کو, میں 7 محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا اے چاند محرم. ماشاءاللہ. جا اے چاند میں چلا جا اے چاند. میں چلا جا اکبر کی جدائی میں پریشان ہے رہتی, ہر روز یہ نانا سے ہے رو رو کے یہ کہتی, اکبر نہ ملا نانا, اکبر نہ ملا نانا, تو مر جاؤں گی تنہا اے چاند محرم کے. الوداع. اے چاند بدلی میں چلا جا اے چاند. بدلی میں چلا جا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی, اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی, قدموں کے نشاں ڈھانپ کے, قدموں کے نشاں ڈھانپ کے بیٹھی ہے سریرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. صلوات اللہم صلی.
Brothers, let's prepare for Salah, and Niyaz will be served after prayers.